اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ نے کراچی سے سپوز پشاور تک جانا ہے، آپ نے بائی روڈ، اور آپ کو راستے میں پانی کی ضرورت پڑے گی. اب آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس میں پانی رکھنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے. آپ نے کہا بھی میں گاڑی میں، سپوز آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور کافی سامان رکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر گیلنس جو ہے نا، یعنی کنٹینرز ہیں جس میں 1 گیلن آتا ہے، اور آپ نے ایسے 40 رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو نیڈ ہے وہ آپ کو کتنے پانی کی نیڈ ہے. آپ کو اگر یہ 2 دن کا ٹریول ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کتنا پانی رکھیں گے؟ اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ گاڑی میں پانی بھرنا شروع کر دیں، آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ختم ہو گئی ہے. پھر گاڑی میں آپ نے اتنا پانی رکھ لیا، اب کوئی آپ سے کہے کہ یار اتنا پانی کیوں رکھ رہے ہو بھائی، اتنا پانی کیا کرو گے؟ تو آپ جواب میں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ سلمان بھائی، ڈونٹ یو نو پانی از لائف، پانی از نیڈ، وی کین ناٹ لیو وداؤٹ واٹر. مجھے پیاس لگے گی، دیکھو پانی سے میں وضو بھی کروں گا، ہو سکتا ہے مجھے کہیں نہانے کی ضرورت پڑے، کہیں میں ڈیزرٹ میں کہیں پتہ نہیں راستے میں کہاں جاؤں گا، وہاں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو آپ پانی کے فیور میں پانی کو آپ ویلیو دیتے ہیں. اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار لیکن اتنا پانی، تو آپ کہتے ہیں یار پانی تو بہت ویلیویبل ہے، بہت اہم ہے، پانی کی تو ضرورت ہے، ہم پانی کے بغیر جی نہیں سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی دیکھیں، آپ یہ ایسس کریں کہ کتنا پانی آپ کی ضرورت ہے اور کتنا پانی آپ کا آبسیشن ہے. آپ اس کا فرق کریں. لیکن اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو کہ آپ صرف 1 گیلن پانی لے کے جائیں، اس میں وضو بھی ہو جائے گا، اس میں پانی پینے کے لیے بھی ہوگا، یہ بہت مور دین انف ہوگا انشاءاللہ. لیکن باقی جو اسپیس ہے گاڑی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ہونی چاہیے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہو. آپ کی اپنی، اچھا آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی پانی کی 2-4 بوٹلز رکھی ہوئی ہیں، آپ کی لیگ اسپیس کم ہو گئی ہے. کمپینین تو بیچارہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اتر گیا. اس نے کہا بھائی تمہاری گاڑی میں اتنا پانی ہے کہ میں کم از کم تم نے میرے لیے تو جگہ اس میں رکھی نہیں، تمہاری زندگی میں پانی مجھ سے زیادہ اہم. یہ جھگڑا ہے انسانوں کا اپنے کمپینینز کے ساتھ. اور وہ بندہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے وہ انکمفرٹیبل ہے اپنی لائف میں، اس لیے کہ اس کی لائف میں اتنا پانی ہے کہ اس پانی کو مینج کرنے کے لیے بھی اس کو ٹائم چاہیے. کبھی پانی ادھر سے آتا ہے، کبھی پانی ادھر، وہ کہتا ہے یار اس کو پیچھے کرو، وہ بوٹل یہاں کہاں سے آ گئی. گاڑی کے اندر پورا پانی کی بوٹلز بھری ہوئی ہیں، اور کوئی بھی اس کو سمجھائے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، پانی تو بہت قیمتی چیز ہے. تعریف شروع ہو جاتی ہے پانی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، پانی کی حمد بیان ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے ساتھ ہم نے ایسا ہی کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی اسراف ہے کہ اسے جب بھوک محسوس ہو وہ کچھ کھانا شروع کر دے. جب تھوڑی سی بھوک محسوس ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، کون سی ایٹنگ کہتے ہیں، وہ ہر بنج ایٹنگ یہ جسے وہ اب کہتے ہیں نا ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے، ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے. یہ جو چیز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنی خواہش، جیسے ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ خواہش تمہاری نیڈ نہیں ہے. اور قرآن کی جو مطلب لا تسرفو، آپ حد کو کراس نہیں کریں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کتنا پیسہ کمانا آپ کی ضرورت ہے. اور مسلمان کو مطلب ہمیں اس قابل ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہماری یوتھ کو، کہ وہ اچھا کما سکیں، حلال کما سکیں، آسانی سے کما سکیں، اور جو کمائیں اس میں سے دل کھول کے انفاق کر سکیں. اور انفاق کے 2 معنی ہیں. انفاق کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو، کسی کی مدد کے لیے، کسی کمزور آدمی کو دیتے ہیں جس کو آپ فائنینشیلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اور انفاق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی فیملی پر، اپنے لوگوں پر، اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور کسی خیر کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ بہت ساری اس کی بڑی رینج ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہے. پیسہ آپ نے گول آف لائف نہیں بنایا. پیسہ زندگی میں اگر ہم کسی چیز کو زندگی میں ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو وہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، جیسے گاڑی کی مثال ہے، تو اگر آپ نے ایک ایسی چیز کو ضرورت سے زیادہ رکھ لیا ہے نا، گاڑی میں کچھ فری اسپیس بھی تو ہونی چاہیے.
مطلب اگر آپ کہیں کہ جی آپ کی گاڑی کی جو اوور آل والیوم ہے اس میں اتنا چیز آ سکتی ہے تو آپ نے کیا ضروری ہے ساری ایئر اسپیس پوری اور ساری لیگ اسپیس اور ساری مطلب آپ کچھ سبھی آکیوپائی کر دیں گے. تو زندگی کے اندر بھی نا کچھ فری اسپیس ہونی چاہیے. حد سے زیادہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو زندگی میں فری اسپیس ختم ہو جاتی ہے. انسان دیکھیے انسان کا دل وہاں ہے جہاں اس نے زیادہ انویسٹ کیا ہے. تو جس نے یہاں انویسٹ کیا ہے اس کا مرنے کا دل نہیں چاہتا. جس نے وہاں زیادہ, آپ اگر کینیڈا کے لیے اپلائی کریں اور آپ نے وہاں پہ بہت کچھ ارینج کر رکھا ہو تو آپ کی خواہش ہوگی کہ یار بس میں جلدی سے نکلوں اور وہاں پہنچوں کیونکہ میری ساری انویسٹمنٹس وہاں کی ہیں. تو اگر آپ نے جنت کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو کبھی خواہش ہوگی کہ بھائی کبھی مطلب وہاں پہ بھی پہنچوں. اللہ. اگر ہم یہ سب سے پہلے دو چیزیں سیٹ کریں کہ لائف میں سب سے زیادہ اہم کام کون سا ہے, اور کمانا پرپس آف لائف ہے یا کمانا نیڈ آف لائف ہے. کمانے ارننگ کا جو پورا افیئر, ارننگ کا جو پورا معاملہ ہے نا, اس کو اپنے صحیح جگہ پہ جا کے رکھ دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جاب کرتے ہیں نا تو 5 days جاب کرتے ہیں, اور جب انٹرپرینورشپ کرتے ہیں تو 7 days کرتے ہیں. جی. پہلے جب آپ جاب کر رہے تھے تو 9 to 5 کر رہے تھے, اب اپنا کام ہے تو 9 to 7 9 to 9 کر رہے ہیں کیونکہ اب وہ میٹر چل رہا ہے. صحیح. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو قرآن کی ہدایت ہے نا, لا تسرفو, حد کو کراس نہیں کرو, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے اوور ایٹنگ حرام نہیں ہے, لیکن یہ لا تسرفو کے کہہ لیجئے اس کے ایپلیکیشن میں آئے گی. میں آپ سے اسراف کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہتا ہوں, یعنی آپ کے نظر میں اسراف کیا ہے؟ کسی بھی کام کو اس کی جائز حد سے کراس کرنا, اور اس طرح کراس کرنا کہ بندگی کے لیے جو انرجی چاہیے, بندگی کے لیے جو توجہ چاہیے, بندگی کا جو فوکس ہے, اور لائف میں جو ورتھ وائل تھنگز ہیں اور جو میری بڑی ذمہ داریاں ہیں, ان کے لیے میرے پاس انرجی, ٹائم, توجہ وہ نہ بچے. مطلب کسی چیز کو میں اتنا بڑھاؤں, اب میرے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب میرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. اب وہ جو اوور والی بات ہے نا, اوور سلیپنگ, اوور اسپیکنگ, اوور ایٹنگ, اوور کنزیومنگ, اوور ارننگ, اوور اسپینڈنگ, مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ نے کہا بھائی یہ جسٹیفائڈ ہے, اس کے اندر میں لیتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک جمپ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں, میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, لوگ زیادہ کیوں کماتے ہیں اور کمانے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو مسلسل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہوتے. جب ان کے پاس پہلی گاڑی انہوں نے لی تو وہ 1000 cc کی تھی, 2 سال کے بعد انہیں وہ گاڑی چھوٹی لگنے لگی, پھر وہ 1600 cc کی گاڑی لی, پھر انہوں نے 2400 cc کی گاڑی لی, پھر انہوں نے اس سے بڑی گاڑی لی. اب ہوا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسی چیز لے لی ہے جس کے بعد آپ اگلے 5 سال تک بہت محنت سے کمائیں گے اور وہ اس کی انسٹالمنٹس دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی لائف انڈر اسٹریس ہے. اور اب آپ کی جو مینٹل انرجی ہے, آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, آپ کی لائف میں جو سکون ہے, وہ سب چیزیں آگے پیچھے ہوں گی. تو انسان کو ایک حد سے زیادہ, مطلب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کمانا بالکل ٹھیک چیز ہے, لیکن مطلب میں اپنی زندگی میں پیسے کو کتنی اہمیت دوں, لگژریز کا مطلب لگژریز کا وہ لیول جو مطلب ایک ناجائز سطح پر, ایک ہے آرام, کمفرٹ اور کنوینئنس کی جائز سطح, اور ایک ہے کمفرٹ اور کنوینئنس کی حد سے زیادہ آپ اسے کراس کر جائیں, اس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو, تو پھر پیسہ تو چاہیے اس کے لیے.